قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ خواتین و حضرات، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمت کے اس شعر کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال علیہ رحمت کی کتاب ضرب کلیم میں مذکور مرد مومن کا دوسرا شعر ہے۔ یہ نظم پوری کی پوری ایک مثالی مومن کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی شاعر جب کلام کرتا ہے یا کوئی بھی متکلم جب بات کرتا ہے تو ہر شاعر یا متکلم کا کوئی نہ کوئی بنیادی مرکزی تصور ہوتا ہے۔ مرد مومن علامہ محمد اقبال علیہ رحمت کے مرکزی تصورات میں سے ایک ہے۔ اس شعر کو سمجھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے، علامہ محمد اقبال علیہ رحمت اس مصرع میں 4 صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 قہاری، دوسری صفت غفاری، تیسری صفت قدوسی اور چوتھی صفت جبروت۔ یہ چاروں صفات گویا کردار کے جلالی اور جمالی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان چاروں صفات کے ذریعے علامہ محمد اقبال علیہ رحمت ایک مرد مومن کو اور ایک مثالی مرد مومن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مرد مومن، تمہاری طبیعت میں یہ دونوں چیزیں یعنی جلالی پہلو بھی ہو اور جمالی پہلو بھی ہو۔ اے مرد مومن، تو جلال اور جمال ان دونوں پہلوؤں کا مرکب بن جا۔ یہ اس شعر کو سمجھنے کا پہلا رخ ہے کہ انسانی طبیعت کے اندر اور ایک مرد مومن کے اندر جلالی اور جمالی دونوں پہلو ہوں۔ دوسرا رخ اس شعر کو سمجھنے کا وہ یہ بھی ہے کہ علامہ محمد اقبال علیہ رحمت نے جو پہلے مصرع میں ان 4 اوصاف کی ترتیب رکھی ہے، قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، یہ علامہ اقبال علیہ رحمت کی فکر کا ایک امتیازی پہلو بھی بن کر ابھر رہی ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمت اپنی ہر فکر کی تشکیل وہ قرآن مجید کے تحت ہی کرتے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ اب یہ جو شعر ہے اور اس شعر کا پہلا مصرع جو ہے اس میں بیان کردہ چاروں اوصاف وہ علامہ اقبال علیہ رحمت کی اس قرآنی آیت کی روشنی میں بیان ہوئے جو سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا اور جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آگے ان کے اوصاف کا ذکر فرمایا اور پہلا وصف یہ کیا اشداء علی الکفار کہ وہ کافروں پر بھاری ہیں، کافروں کے لیے وہ شدید ہیں، کافروں پر وہ سخت ہیں۔ تو یہ پہلا وصف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہے ان کا یہ ہے کہ وہ کافروں پر بھاری ہیں، سخت ہیں۔ علامہ اقبال اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، قہاری۔ پھر دوسرا ہے رحماء بینہم کہ وہ آپس میں نہایت نرم دل ہیں۔ تو دوسری صفت کہ وہ نرم دل ہیں، علامہ اقبال کے اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے اس میں دوسرا وصف جو بیان کیا قہاری کے بعد وہ غفاری ہے کہ عفو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ پھر قدوسی کہ ان کی طبیعتوں میں جو صفات ہیں اس میں تیسری صفت مرد مومن میں یہ ہے کہ وہ قدوس ہے، یعنی اس میں فرشتوں کی سی صفات ہے کہ عبادت میں مشغول رہنا، عبادت کرتے رہنا، بندگی بجا لانا۔ ادھر آیہ کریمہ کو دیکھیں تو تراہم رکعا سجدا،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کی جو معیت میں ہیں ان کی تیسری خوبی اور نشانی یہ ہے کہ آپ انہیں جب بھی دیکھیں گے، اور اے لوگو تم انہیں جب بھی دیکھو گے تو میں حالت رکوع اور حالت سجدہ میں دیکھو گے، یعنی عبادت میں دیکھو گے۔ تو علامہ اقبال بھی قدوسی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جبروت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت قہاری ہے، پھر غفاری ہے، پھر قدوسی ہے۔ جب جو ایک مرد مومن ان صفات سے مزین ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرتا جاتا ہے، تو پھر ایٹ دی اینڈ اس کے اندر جبروتی صفات بھی آتی ہیں، وہ جبروت کی صفات کا حامل بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان چاروں صفات کی ترتیب بھی علامہ اقبال کی فکر کا امتیاز ہے کہ وہ اپنے آپ کی اپنی ہر فکر کی تشکیل قرآنی آیات کی روشنی میں کرتے ہیں اور قرآن مجید کی فہم میں کرتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کر کے آخری بار یہ بھی دیکھیں کہ ان چاروں صفات کا جہاں ذکر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، آپ کی معیت میں رہنے والے، یا علامہ اقبال اپنے مرد مومن کی جو صفات گنوا رہے ہیں، آیت کریمہ کی روشنی میں جب دیکھیں تو ان چاروں صفات کے جو ذکر ہے اس کی ابتدا اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ سے کر رہے ہیں کہ اے مسلمان، اے مومن، تمہارے اندر جتنی صفات ہوں، جتنے کمالات ہوں، جتنے اوصاف ہوں، یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ ان ساری صفات کا آغاز یا ان ساری صفات کا جو ماحصل ہے وہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، ان کے قدموں سے، ان کے در سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ اگر نسبت محمدی ہو تو پھر یہ صفات بھی کام آئیں گی، اور اگر وہ نسبت نہ ہو تو پھر یہ صفات بھی کام نہیں آئیں گی۔ یہی پیغام علامہ محمد اقبال علیہ رحمت اپنے ہی ایک اور شعر میں کرتے ہیں، اور وہ یوں کرتے ہیں کہ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، تو اپنا دامن بچا کے ان سے غبار راہ حجاز ہو جا۔ اللہ رب العزت ہمیں نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس نسبت کو پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک کامل مسلمان کی جو صفات ہیں وہ بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔